السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امی میں کل مولوی صاحب کے گھر گئی، وہاں حسد کے موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ مجھے کنول کی بات سن کر حیرت ہوئی، مجھے یقین نہیں آیا جب اس نے کہا کہ حسد صرف دوستوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے۔ امی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی ہے، نادیہ، حسد تو اچھے بھلے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن امی ہمارے رشتہ دار تو بہت اچھے ہیں، پھوپھو کی تو مثال نہیں ملتی، وہ تو مجھے سونیا سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ سونیا پھوپھو کی بات ہی کر رہی ہوتی ہے، سین سے پھوپھو کی آواز سنائی دیتی ہے، امی پھوپھو آئی ہے، میں بھی ان کو اندر لے کر آتی ہوں۔ پھوپھو آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ رکشے والے کو پیسے دینے تھے نادیہ، آج تو بہت گہی گرمی ہے۔ پھوپھو گرمی تو روز ہوتی ہے۔ اچھا پھوپھو آپ کمرے میں بیٹھیں، میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ زبیدہ خدا تمہیں لمبی عمر عطا کرے، ابھی نادیہ تمہارے ہی متعلق بات کر رہی تھی۔ بھابھی گھر میں کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ آنے کا وقت نہیں ملتا، یہ تو اب ہر گھر کا معمول ہے۔ بھابھی نادیہ کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں۔ پھوپھو ٹھنڈا ٹھنڈا جوس پئیں۔ نادیہ میری بات سن، پھوپھو کے لیے کھانے میں کچھ بنا لے۔ اچھا امی، نادیہ اصرار کرتے ہوئے کہتی ہے، پھوپھو آپ سونیا کو بھی لے آتی۔ اگر میں سونیا کو لے آتی تو گھر کے کام کون کرتا؟ آپا میری سونیا بہت سکھر ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، میری تو دعا ہے خدا ہر ایک کو ایسی بیٹی دے، آمین۔ نادیہ کچن سے باہر آتی ہے، امی یہ سبزی بنا دیں۔ نادیہ گھر میں کیا کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ پڑھائی چھوڑ دی ہے؟ نہیں پھوپھو، مجھے ایک کتاب لکھنے کی آفر ہوئی ہے۔ یہ سن کر پھوپھو چپ کر جاتی ہے۔ پھوپھو کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی سے بات کروں۔ پھوپھو کس کے بارے میں؟ تیری شادی کے بارے میں۔ پھوپھو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نادیہ شادی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن پھوپھو آپ میری کامیابی کے لیے دعا کیا کریں۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی، میرا کام تھا سمجھانا۔ کون سی گفتگو ہو رہی ہے پھوپھی اور بھتیجی میں؟ نادیہ بات کاٹتے ہوئے بولتی ہے، امی سبزی بنا دی آپ نے؟ ہاں بن گئی ہے۔ بھابھی مجھے تو جیسے ہی سونیا کا کوئی اچھا رشتہ ملا میں نے تو اس کی شادی کر دینی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی نادیہ کی شادی بہت جلد کروں گی، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ وقت بہت ہو گیا ہے بھابھی، میں اب چلتی ہوں، سونیا گھر میں اکیلی ہے۔ زبیدہ بیٹھو، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آپا، اب کچھ دن بعد آؤں گی۔ بھائی کو میرا سلام کہیے گا، خدا حافظ۔ امی پھوپھو چلی گئی؟ ہاں۔ نادیہ بیٹا کدھر ہو؟ جی ابو، ایک گلاس پانی کا تو لاؤ۔ ابو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹی، مجھے یاد آیا نادیہ، تمہیں جو کتاب کی آفر ہوئی تھی اس کا کیا بنا؟ ابو وہ کتاب تو میں نے لکھ کر ای میل بھیج دی ہے۔ اتنی جلدی؟ ابو آدھی کتاب تو میں پہلے ہی لکھی ہوئی تھی، اور مجھے یقین ہے کتاب کا جو مسودہ میں نے بھیجا ہے وہ ضرور کتابی شکل میں شائع ہوگا۔ بیٹی خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ نادیہ خوشی میں کمرے سے باہر آتی ہے۔ امی ابو آپ کہاں ہیں؟ پھوپھو آپ بھی آئی ہیں؟ پھوپھو کو دیکھ کر نادیہ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھوپھو طنزیہ لہجے میں کہتی ہے، نادیہ کیا ہوا ہے؟ ابو جس کتاب کا مسودہ میں نے لکھ کر ای میل کیا تھا ان کو کتاب کا مسودہ بہت پسند آیا ہے اور بہت جلد وہ کتاب شائع ہوگی۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، جاؤ جلدی سے اپنی پھوپھو کے لیے مٹھائی لے کر آؤ۔ پھوپھو کرسی سے اٹھتی ہے، بھائی نہیں، مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ میں 1-2 دن رہنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا تھا مگر مجھے گھر پر کچھ کام ہے۔ نادیہ پیچھے سے آواز دیتی ہے، پھوپھو مٹھائی تو کھا لیں، مگر پھوپھو چلی جاتی ہے۔ مٹھائی کی پلیٹ لیے ہاتھ میں کھڑی نادیہ سوچتی ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ پھوپھو بات سنے بغیر چلی جائے۔ انہوں نے تو میری کتاب کا سنا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اتر گیا، غرض یہ کہ پھوپھو نے تو مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔